پاکستان کے وزرائے اعظم کی جیل یاترا کی کہانی۔ پاکستان میں بھوچال برپا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جیل چلے گئے ہیں، عوام سڑکوں پر ہیں، سیاسی طوفان کا عالم ہے، فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے مراکز پر حملوں کی خبر ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو، محمد نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد گرفتار ہوئے۔ حسین شہید سہروردی کا تعلق بنگال سے تھا۔ پاکستان کی تحریک آزادی میں ان کا کافی اہم کردار تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے مسلم لیگ کی قیادت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ مشرقی پاکستان میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے نامزد کردہ پہلے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے سہروردی کو پاکستان دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا۔ طویل سیاسی سفر کے بعد انہیں 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے لے کر 11 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ حسین شہید سہروردی 5 دسمبر سن 1963 میں بیروت کے ایک ہوٹل میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو فوج نے مارچ 1974 میں ہونے والے نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ انہیں تقریباً 1.5 سال بعد لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے سزائے موت پانے کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 4 اپریل 1989 کو پھانسی دی گئی۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر، جو کہ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، اپنے والد کی پھانسی کے بعد مختلف مدتوں کے لیے نظر بند اور جیلوں میں قید رہیں۔ انہیں سب سے پہلے 6 ماہ کے لیے جیل میں اور پھر 6 ماہ کے لیے اپنے گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ وہ 27 دسمبر سن 2007 میں راولپنڈی میں ایک جلسے میں خودکش حملے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ نواز شریف 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو سب سے پہلے اس وقت گرفتار کیا گیا جب 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جولائی 2018 کو عام انتخابات 13 سے صرف 2 ہفتے قبل وہ پاکستان لوٹے، جہاں انہیں ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی جولائی 2019 مسلم لیگ نون کے رہنما نے جنوری 2017 سے مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہیں 19 جولائی کو نیب کی 12 رکنی ٹیم نے مبینہ طور پر کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی پاکستانی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی کو فروری 2001 میں نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی 1993 سے 1997 کے دوران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بننے سے پہلے 5 برس کی سزائے قید ہوئی تھی، لیکن وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہیں چند لمحوں کی قید کی سزا سنائی گئی، جس کے نتیجے میں وہ قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیے گئے اور وزیر اعظم بھی نہ رہے۔ انہیں جون 2002 میں احتساب عدالت نے 5 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی، جسے ان کی گرفتاری کے دن سے گنا گیا، مگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی۔ سن 2012 میں 26 اپریل کو یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے، جب انہیں توہین عدالت کے جرم میں چند لمحوں کی قید کی سزا دی گئی۔ وہ مجرم قرار پائے اور چند دنوں بعد ایک اور عدالت نے اس سزا کی بنا پر انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا اور وہ وزیر اعظم بھی نہ رہے۔ شہباز شریف ستمبر 2020 نیب منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو 28 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت سینٹرل جیل سے تقریباً 7 ماہ بعد رہا کیا گیا تھا۔ پیشکش عبدالحی خان، آواز دی وائس۔